اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ان کے حالات زندگی پر مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ان کی علمی سرگرمیاں، ان کی اجتماعی و سیاسی سرگرمیاں، ثقافتی سرگرمیاں، مختلف موضوعات کو مد نظر رکھ کے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم آج کی اپنی اس گفتگو میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خصوصیات کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ وہ تمام آپ احباب اور جوانوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہیں، ہم بس ایک تذکر اور یاد دہانی کے طور پر یہاں پر بیان کرنا چاہیں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ اتنا کٹھن، سخت اور دشوار ہے کہ اگر ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے زمانے کے ساتھ اگر ہم تشبیہ دیں یا تشبیہ دینا چاہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ یعنی فرعون بھی یہی کر رہا تھا کہ اسے خوف تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا پر آنے کا، اور اسے اس کی حکومت کا تختہ پلٹنے کا خوف تھا۔ تو اس خوف کی بنا پر اس نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرایا، جس طرح قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یعنی وہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کر ڈالتے تھے اور جو بچی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ بھی بالکل ایسا ہی تھا کہ یہ جو حاکم وقت تھے، یا یہ جو زمانہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث سنتے ہوئے آ رہے تھے، اور یہ انہیں واضح یہ نظر آ رہا تھا کہ یعنی ایک منجی عالم بشریت نے جو امام حسین علیہ السلام کی نسل سے آنا ہے، اور اس نے اس دنیا پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے اور عدل کو قائم کرنا ہے۔ یہ چیزیں ان یعنی ظالم حکمرانوں کے پیش نظر تھیں، اس لیے انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اسی طرح امام ہادی علیہ السلام کو بھی اپنے تحت نظر رکھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی انہی کے ساتھ تھے، تو آپ بھی سامرا میں ان کے کنٹرول میں تھے، ان کے زیر نظر تھے۔ یعنی اپنے شیعوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ روابط جو ہے وہ بہت ہی کم تھے، لیکن آپ کا جو طریقہ کار تھا، آپ کا جو روابط رکھنے کا جو انداز تھا وہ مختلف تھا۔ آپ کی زندگی سخت ترین زندگی ہے، بلکہ آپ کے اس فرامین میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ یعنی جس طرح مشکلات اور مصائب مجھے درپیش آئے ہیں وہ میرے سے پہلے کے ائمہ کو درپیش نہیں آئے ہیں۔ لہٰذا یعنی آپ اگر دیکھیں تو مختصر زندگی آپ نے پائی ہے، لیکن اس مختصر سی زندگی آپ کی یہ بابرکت زندگی ہے، اور جو نظام وکالت نظام تھا، جو غیبت کی تیاری کرائی جا رہی تھی، جو ماحول سازی کی جا رہی تھی امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے لیے، لوگوں کی جو ذہن سازی کا سلسلہ جو غالباً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک باقاعدہ جو وکالت کا سسٹم جو ہے وہ شروع ہوا، تو یہ چلتے چلتے جب امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا ہے تو آپ نے اس وکالتی نظام کو تکمیل دی ہے، یعنی اس کو کامل کیا ہے، لوگوں کے لیے ایسا ماحول بنایا ہے کہ وہ غیبت کے امام زمانہ کی غیبت کے لیے یعنی آمادہ و تیار رہیں۔ ہم آج کی اس گفتگو میں آپ کی جو خصوصیات ہیں، ہو سکتا ہے آپ
مختلف خطبہ علماء اور مختلف اس سے آپ یعنی مستفید ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم کچھ تذکر کے طور پہ ایک اپنے انداز میں کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ ایک اس کو سوچنے کے لیے، تاکہ ہم ان کو سوچیں، پھر ان کو مد نظر رکھ کے ہم جو ہے وہ ائمہ کی امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ تو آپ کا جو سن مبارک جو ہے وہ 28 سال ہے، میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے تاکہ پھر میں اگر ساتھ ساتھ لکھتا رہوں تو وہ وقت زیادہ لے گا، تو اس کو تھوڑا کمی وقت کی، تاکہ تھوڑے وقت میں ہم باتیں زیادہ کر لیں، اس لیے میں نے یہاں پہ نوٹ کر دیا۔ تو آپ کا جو دورہ امامت ہے وہ 6 سال ہے، باقی ائمہ کا جو ہے وہ آپ سے یعنی وہ دورہ امامت جو ہے ان کا زیادہ بنتا ہے، لیکن آپ کا جو ہے وہ دورہ امامت جو ہے وہ 6 سال ہے۔ سخت ترین زندگی آپ نے گزاری، یہ میں عرض کر چکا۔ تو یہاں پہ جو خصوصیات ہم نے جو وہ قرار دیا ہے، تو اسی یہ دورہ امامت جو ہے بہت ہی مختصر ہے۔ ویسے مثلا مشہور یہی ہے کہ 6 سال آپ نے جو ہے وہ آپ کا دورہ امامت ہے، لیکن دقیق تر آپ اس کو اگر دیکھیں تو وہ 5 سال 9 ماہ 5 دن بنتے ہیں۔ لیکن اس مختصر سے عرصے میں جو میں نے اس کو نوٹ کیا اور توجہ کی ہے، تو اس مختصر سے عرصے میں جو آپ کے جو دوسری خصوصیت بھی میں نے یہاں پہ اسے بنایا ہے کہ آپ کی جو کرامات اور معجزات ہیں وہ کافی یعنی وہ نکھر کے سامنے آئے ہیں، وہ بیان ہوئے ہیں۔ علامہ مجلسی نے جو ہے 81 یعنی 81 موارد کو، کرامات اور معجزات کے امام کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح ہاشم بحرانی نے 134 موارد کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح علامہ بزرگوار حر عاملی نے 136 موارد کو یعنی کرامات اور معجزات کو بیان کیا ہے اس مختصر مدت امامت میں۔ تیسری جو خصوصیات ہے امام کی، آپ آخری امام کے والد ہیں، یعنی ایک ایسے امام کے والد ہیں جس نے اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے اور اس دنیا پر عدل قائم کرنا ہے۔ یعنی یہ دنیا جس طرح ظلم سے پر ہوگی، اسی طرح آپ نے آ کے اس ظلم کا خاتمہ کر کے عدل سے اس دنیا کو عدل قائم کرنا ہے، اس دنیا پر پر کرنا ہے، اس دنیا کو عدل سے۔ آپ اس منجی عالم بشریت کے والد ہیں، یہ آپ کی خصوصیات ہے۔ اور اس خصوصیات کے ضمن میں ایک اور خصوصیات یہ بنتی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ائمہ جو ہیں، آپ سے پہلے جو ائمہ ہیں، وہ یعنی ان کا بیٹا بھی امام ہے اور ان کا پوتا بھی امام ہے، یعنی وہ خود والد بھی بنتے ہیں، اسی طرح والد کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جد بھی ہیں، یعنی وہ جب ان کا پوتا ہوگا تو وہ ان کے جد دادا ہوں گے۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہیں، کیونکہ وہ آخری امام کے والد تو ہیں، لیکن آپ کا کوئی پوتا جو ہے وہ امام نہیں ہے، یہ بھی آپ کی ایک خصوصیات ہے۔ یہ فقط امام حسن عسکری علیہ السلام، باقی ائمہ جو ہیں وہ خود امام ہیں، ان کا بیٹا امام ہے اور ان کا پوتا بھی امام ہے، لیکن آپ کا جو ہے فقط والد ہے۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو فرزند ہے، جو اولاد ہے، وہ آپ کا اکلوتا بیٹا امام مہدی آخر الزمان ہے۔ اور اسی طرح جو چھٹی جو خصوصیات یہاں پہ میں نے کے طور پہ لکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی یعنی اپنے والد بزرگوار کی قبر مبارک کے پاس گزاری ہے، یعنی آپ اپنے والد بزرگوار کے اس جوار میں رہے ہیں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی وہ ان کو وہاں پہ لایا گیا تھا سامرا میں، عسکریین، اور آپ دونوں یعنی باپ بیٹے کو عسکریین
سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنی ساری زندگی اپنے والد بزرگوار کی قبر مبارک کے پاس گزارے ہیں، اور آپ کی جو ساتویں خصوصیات یہاں پہ میں نے نوٹ کی ہے، آپ آخری امام ظاہر ہیں، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی جو غیبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ آخری امام ظاہر ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بطور تذکر اور یاد دہانی کے طور پر میں یہ اسے میری میسیج سمجھیں، ایک پیغام سمجھیں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غدیر سے لے کر 260 ہجری تک، یعنی یہ جو عرصہ بنتا ہے 250 سال کا، تو اس 250 یہ اسی تناظر میں ہی مقام معظم رہبری نے بھی وہ جو کتاب 250 سالہ انسان لکھی ہے، تو وہ زمینی شرائط اور زمینی حقائق اور جو وقت کے تقاضے ہیں وہ ایک ہر امام کو علیحدہ علیحدہ درپیش آئے ہیں، لیکن جہاں تک اہداف اور مقاصد اور امت کی رہبری اور ہدایت کی بات ہے تو وہ مقصد ایک رہا ہے، یعنی وہ 250 سال چلتا رہا ہے۔ تو وہ غدیر سے اگر ہم شروع کریں تو امام زمانہ کی غیبت، یا آپ اس کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے دن یوم شہادت تک لے ہیں، تو ان دنوں میں یعنی وہ معاشرے نے ائمہ کے ساتھ کیا سلوک رکھا، کیا برتاؤ رکھا، ان کو کیا مشکلات درپیش آئیں، ایک لحظے کے لیے بھی جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، جو ان کے اہداف تھے، جو ان کے مقاصد تھے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی رکاوٹ یا ٹھہراؤ نہیں آیا ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ حالات جو ہے وہ مشکل ہیں، انہوں نے اپنی سرگرمیاں ترک کر دی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح بھی حالات رہے ہوں، اور اسی طرح ان کے ماننے والوں نے بھی اپنی وہ جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھی ہیں۔ لہذا آج کے زمانے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا فلاں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، وہ ہم فلاں ان چیزوں کو بہانا، یعنی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی تحرک ہوتا رہے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، اور یہ ظہور امام زمانہ تک یہ جاری رہنا چاہیے، اور اس کو وصل کرنا چاہیے امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ۔ یعنی یہ وہ خود اس وقت امام غیبت میں ہیں اور پردہ غیبت میں ہی نور افشانی فرما رہے ہیں، اور اس عالم کو اپنا فیض جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ لہٰذا اس فیض سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی کوششوں کو، اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔